بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم اس پروگرام میں ایک عجیب حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں کہ عیسائیت یہودیت کے پنجے میں کیسے کسی گئی اور کیوں کر رومن کیتھولک کلیسا ویٹیکن نے یہودیت کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ 2000 میں کیتھولک عالم عیسائیت کے سب سے بڑے روحانی پیشوا پوپ نے کیوں یہودیوں کو مسیح کا خون معاف کیا؟ اسرائیل میں وادی قمران سے ملنے والے طومار یا مخطوطات کی نمائش کی کیوں اجازت نہیں؟ کیا یہ طومار حقیقی تورات اور انجیل کے نسخوں پر مشتمل ہیں؟ اور کیا اس کے منظر عام پر آنے سے موجودہ تعریف شدہ یہودیت اور عیسائیت کا دھڑم تختہ ہو جائے گا؟ ان تمام حقائق کو جاننے سے پہلے تھوڑا سا تاریخی پس منظر کی جانب مڑتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے بعد سے لے کر 19ویں صدی کے پہلے نصف اول تک تمام ادوار میں عیسائیوں اور یہودیوں کی دشمنی عروج پر رہی ہے۔ تاریخ میں جب عیسائیت کے قدم رومی تخت تک پہنچے اور اس میں ریاستی شان اجاگر ہوئی تو قسطنطین اول کے عیسائیت قبول کرنے کے بعد یہودیوں کی گویا شامت آ چکی تھی، کیونکہ عیسائی یہودیوں کو ہی مسیح علیہ السلام کو صلیب دیے جانے کا ذمہ دار تصور کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی مورخ مسلم اسپین میں مسلمانوں کے دور اقتدار کو اپنی تاریخ کا سنہرا دور قرار دیتے ہیں۔ یہاں غالباً یہ واحد دور تھا جب یہودیوں کو سکون کا سانس لینا نصیب ہوا۔ 1947 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے عیسائیت اور یہودیت کی بنیادی فکری جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ بحیرہ مردار کے طومار یا مخطوطات کی دریافت تھی۔ یہ طومار بحیرہ مردار کے مغربی کنارے کی جانب شمالی حصے کے قریب وادی قمران کی پہاڑی غاروں میں پائے گئے تھے، جن کے بارے میں مغربی محققین کا خیال ہے کہ انہیں 200 قبل مسیح سے لے کر 70 کے درمیان تحریر میں لایا گیا تھا۔ ان مخطوطات کا بڑا حصہ پائپرس نامی چمڑا نما سخت کاغذ پر مشتمل ہے، جبکہ کچھ کم حصہ باقاعدہ چمڑے اور پیتل کی تختیوں پر بھی تحریر ہے، جنہیں زیادہ تر عبرانی، آرامی اور نبطی آرامی اور یونانی میں تحریر کیا گیا ہے۔ اس وقت یہ تمام مخطوطات اسرائیل کے قبضے میں ہیں، جبکہ اس کی ملکیت اردن اور اسرائیل کے درمیان طویل عرصے سے وجہ تنازع بنی رہی ہے۔ اب ہم اس ویڈیو کے اصل مقصد کی جانب آتے ہیں کہ یہ مخطوطات کیسے دنیا کی عالمی فکر کو تبدیل کر دینے کی طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ ان مخطوطات سے ثابت ہوتا ہے کہ کیسے عہد نامہ قدیم یعنی تورات اور عہد نامہ جدید یعنی انجیل میں تحریف کی گئی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ نے جس انداز میں کتاب مقدس میں تحریف کی تھی، انہیں اس بات کا ہمیشہ خدشہ لگا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر انہوں نے جو جھوٹ گھڑے ہیں اس کی حقیقت عالم انسانیت پہ منکشف نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے وادی قمران کے ان مخطوطات کے ذریعے ان کا پردہ چاک کرنے کا پہلے ہی اہتمام کر رکھا تھا۔ ناظرین محترم، اس ضمن میں سب سے پہلے ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مبارک خط کی جانب رجوع کریں گے جو رومی بادشاہ ہرقل کو لکھا گیا تھا۔ یاد رہے جس زمانے میں یہ مبارک خط تحریر کیا گیا تھا اس دور میں رومی سلطنت کا مرکز قسطنطنیہ تھا، نہ کہ اٹلی کا شہر روم۔ قسطنطنیہ کی اسلامی فتح کے بعد اسے اسلام بول کہا گیا، جو آگے چل کر استنبول بن گیا تھا۔ اسلامی فتح کے بعد عیسائیت کا مرکز قسطنطنیہ سے یونان اور بعد میں ماسکو منتقل ہو گیا تھا، جسے آج آرتھوڈکس عیسائیت کہا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا مضمون اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ہرقل عظیم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فانی ادعوک بدعوۃ الاسلام، اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، وان تولیت فان علیک اسم الارسیین۔ ترجمہ اس کا اس طرح ہے: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل عظیم کی جانب سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کرو تو اللہ تجھے دوہرا اجر دے گا، اور اگر اس سے پھرا تو اریسین کی گناہ تیرے سر ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں جن اریسین کا ذکر کیا ہے وہ اصل میں ہیں کون؟ اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہم وادی قمران کے ان طومار یا مخطوطات کی جانب آتے ہیں جو ان حقائق کو بھی کھول دے گی جو اریسین سے متعلق ہے،
اور جو آگے چل کر رائج یہودیت اور عیسائیت کا پردہ چاک کرنے والی ہے، اور یہ ان علامات کبریٰ کی جانب بھی واضح اشارہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ثانی کے قریب واقع ہوں گی۔ جی بالکل، اصل تورات اور اصل انجیل سامنے آ چکی ہیں، اور یہ دونوں عہد نامے اس سے بالکل مختلف ہیں جو اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں میں تحریف کے بعد تورات اور انجیل کے نام سے رائج ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلد عیسائیوں اور یہودیوں کی جانب سے مذہبی افکار کی جو عمارت بنام عیسائیت اور یہودیت تعمیر کی گئی تھی وہ جلد منہدم ہونے جا رہی ہے، جبکہ طاقتور مغربی ممالک جو دنیا پہ غلبہ پائے ہوئے ہیں ان مخطوطات کی حقیقت کے منکشف ہونے سے خائف ہیں۔ ناظرین محترم، بحیرہ مردار کے علاقے میں ایسی بے شمار گہری غاریں موجود ہیں جن پر بہت سے زمانوں کے تغیرات گزرے ہیں، لیکن یہ غاریں ہمیشہ سے پراسرار انداز میں دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ رہیں۔ ان بے شمار غاروں میں یہود اور نصارہ کے بہت سے حق پرست افراد چھپ کر زندگی گزار رہے تھے، جو اپنے مذہب اور اس کے نام لیواؤں کے ظلم اور خوف سے چھپ کر یہاں مقیم ہو گئے تھے، اور انہی کے پاس تحریر شدہ اصل تورات اور انجیل موجود تھیں۔ یہاں کی غاریں اور سرنگیں خاصی گہری تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں چھپ کر مقیم ہونے والوں پر خاص رحم و کرم کیا، اور باہر کی دنیا والوں پر ان کا راز نہ کھل سکا، خاص طور پر ان لوگوں پر جنہوں نے پہلے تورات اور پھر انجیل میں تحریف کر دی تھی۔ یہ 1947 کی گرمیوں کی ایک دوپہر تھی۔ وادی قمران میں دو چرواہے اپنی بھیڑیں چرانے یہاں نکل آئے۔ ان میں سے ایک چرواہے کی بھیڑ ایک غار میں گر گئی، جس کی تلاش میں وہ چرواہا اس غار میں اتر گیا۔ یہاں اسے دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ بڑے حجم کے قدیم مرتبان نظر آئے۔ وہ سمجھا کہ شاید اسے یہاں سے کوئی قدیم سونے کا خزانہ مل گیا، لیکن اسے اس وقت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب ان مرتبانوں سے چمڑے پر لکھے ہوئے مخطوطات برآمد ہوئے۔ ان چرواہوں نے ان میں سے کچھ مخطوطات نکال کر اپنے علاقے کے علماء کے حوالے کر دیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان پر کیا تحریر ہے، لیکن اس وقت کے علماء کو بھی اس پر لکھی لغت یا تحریر سمجھ نہ آ سکی، سوائے اسے ایک بات کہ یہ طومار یا مخطوطات انتہائی قدیم زمانے کے۔ ان علماء نے یہ مخطوطات قریبی علاقوں یعنی بیت لحم اور بیت المقدس ارسال کر دیے تاکہ وہاں ان پر تحقیق ہو سکے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ یہ طومار آرامی یعنی سریانی اور عبرانی زبان میں تحریر کیے گئے تھے جو قدیم لغوی اسلوب میں لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد انتہائی شرمناک انداز میں اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا کہ یہ عہد نامہ قدیم تورات اور عہد نامہ جدید بائبل کے قدیم اور اصل نسخے ہیں، اور اس سے یہودیت اور عیسائیت میں رائج بنیادی عقائد متصادم ہیں۔ اس لیے ان خطرناک مخطوطات یا کتاب مقدس کے اصل نسخوں کو باقی دنیا سے پوشیدہ رکھا جائے۔ ناظرین محترم، 1948 میں یروشلم کا بشپ امریکہ پہنچتا ہے تاکہ اس مسئلے سے متعلق وہاں کے مقتدر حلقوں کو خبردار کر سکے کہ ان مخطوطات کی برآمدگی سے ایک بہت بڑا عالمی انقلاب عالم عیسائیت اور یہودیت پر ٹوٹنے والا ہے۔ اس خبر کا امریکہ پہنچنا تھا کہ یورپ اور امریکہ کے ماہرین آثار قدیمہ بحیرہ مردار کی وادی قمران پر ٹوٹ پڑے تاکہ جلد از جلد باقی طومار یا مخطوطات پر قبضہ جمایا جا سکے، لیکن دوسری طرف ان کے ساتھ ساتھ مقامی عرب بدو بھی اس دوڑ میں پیچھے نہیں تھے۔ ان کے نزدیک یہ ایک انمول خزانہ تھا۔ انہوں نے بھی ان مخطوطات کا ایک حصہ اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ بعد میں ان سے مخطوطات لے کر باقی مخطوطات کے ساتھ یکجا کر دیے گئے تھے۔ اس طرح مجموعی طور پر 800 جلدی مخطوطات ماہرین کے ہاتھ لگے، جن کے صفحات کی مجموعی تعداد 40,000 بنتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 200 سال قبل سے لے کر 70 عیسوی تک کی تھی، یعنی یہ صفحات اپنی تاریخ کے لحاظ سے اصل کتاب مقدس کے تھے۔ اس کے بعد اردن اور برطانوی انتداب کے باہمی اتفاق سے ان نسخوں کو بیت المقدس کے عجائب گھر میں رکھ دیا گیا۔ یاد رہے اس زمانے میں یہ علاقہ یعنی دریائے اردن کا مغربی کنارہ بیت المقدس، بحیرہ مردار اور وادی قمران اردن حکومت کا حصہ تھے۔ اس کے بعد باقاعدہ اس علاقے کی کھدائی کی گئی تاکہ یہاں کے رہنے والوں سے متعلق صحیح آگاہی حاصل کی جا سکے۔ اس تمام تحقیق کے نتیجے میں جو رپورٹ تیار ہوئی، اس کے مطابق یہ غاروں پر مشتمل ایک ایسا پوشیدہ شہر تھا
جو باقی دنیا کی نگاہوں سے مخفی رہا۔ یہاں کے رہنے والے راہب تھے اور تحریری کام کرنے کے لیے چمڑے کی پرتیں یا شیٹیں بناتے تھے تاکہ ان پر تورات اور انجیل کے اصل نسخے تحریر کیے جا سکیں، جو ان نسخوں سے بالکل مختلف تھے جو اسرائیل کی مختلف حکومتوں نے یہودی کاہنوں کے ساتھ مل کر عوام میں رائج کر دیے تھے، اور آج تک وہی نسخے یہودی اور عیسائیوں میں رائج ہیں۔ یہاں رہنے والے ان افراد پر مشتمل تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات کے اصل نسخے سے وفادار تھے۔ یہ افراد یا رہبان اپنے آپ کو اریسین یعنی حواری کہلاتے تھے۔ بعد میں ان میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی حواری بھی شامل ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں چونکہ بنی اسرائیل کی حکومتوں نے تورات میں مرضی کی تحریف شروع کر رکھی تھی، اس کے لیے حکومتی اور سرکاری کاہنوں کے موقف کے خلاف آواز اٹھانے والے ان حق پرست لوگوں پر بڑے ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ اس لیے اپنے آپ کو اریسین کہلوانے والے رہبان فرار ہو کر ان غاروں میں چھپ کر آباد ہو گئے تھے اور حقیقی تورات اور انجیل کو محفوظ کرنے کا اہتمام کر رہے تھے تاکہ آنے والی نسلوں کو مذہب کے نام پر گمراہی سے بچایا جا سکے۔ ناظرین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھا لینے کے بعد اریسین یعنی حواریوں کی اولادوں نے بھی اپنے اجداد کی ان خفیہ غاروں کا رخ کیا اور اصل انجیل کو محفوظ کر لیا۔ اسی لیے باقی عیسائیوں اور یہودیوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اے اہل کتاب، تمہاری طرف ہمارا رسول آیا ہے اور تم کو کثرت سے وہ باتیں بتاتا ہے جو تم الکتاب یعنی تورات اور انجیل میں چھپاتے ہو۔ جدید تاریخ میں جس وقت صہیونی دجالی ریاست اسرائیل نے بیت المقدس پہ قبضہ جما لیا تو فوراً ان مخطوطات کو صہیونی تحویل میں لے کر ان کو سیل کر دیا گیا تاکہ کوئی محقق اس کی عبارت کو پڑھ نہ سکے اور دنیا پر اس حقیقی تورات اور انجیل کا بھید نہ کھل سکے کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے۔ صرف یہودی ربیوں کو اسے دیکھنے کی اجازت ملی، جبکہ اس کی تصویر بنانا جرم قرار دے دیا گیا۔ اس کے کسی حصے میں کیا لکھا ہے اسے جاننے کے لیے بڑے یہودی پیشوا کی اجازت لینا ضروری تھی، لیکن اس میں سے کیا پڑھا گیا ہے اسے شائع کرنے یا عام بیان کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اس وقت بحیرہ مردار کے جن مخطوطات کی جو تصاویر ہمیں انٹرنیٹ پہ ملی ہیں وہ چند کٹے پٹے مخطوطات کی ہیں جنہیں عام شخص درکنار خاص آدمی بھی پڑھ نہیں سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیلی حکومت کو کس بات کا خوف ہے؟ صرف یہ کہ یہ اصل تورات اور اصل بائبل ہے اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری موجود ہے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے اس کی تصدیق موجود ہے، اور قیامت سے قریب آخری زمانے کی نشانیاں کثرت سے بیان کر دی گئی ہیں۔ اس سارے معاملے میں سب سے حیران کن اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل کے صہیونی دجالی حکام نے ان مخطوطات میں موجود حقیقی تورات کا ذکر کیے بغیر حقیقی بائبل کا خوف دلا کر عالم عیسائیت کو بلیک میل کیا کہ عیسائیت کی بنیاد پر یہودیوں کی پوزیشن کو صاف کیا جائے، بصورت دیگر وہ بائبل کا اصل نسخہ شائع کر کے دنیا میں پھیلا دیں گے۔ اسی خوف کے تحت سن 2000 میں ویٹیکن کے پوپ جان پال دوئم نے یہودیوں کو مسیح کے خون سے بری قرار دیا اور مسجد اقصی کی دیوار براق، جسے یہودی دیوار گریا کہتے ہیں، اس کی یہودیوں کے حق میں تصدیق کر دی۔ اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ کیسے عالمی صہیونی دجالیت نے عیسائی کلیسا کو بلیک میل کر کے اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ ناظرین محترم، اس حقیقی بائبل کی وہ کون سی چیزیں ہیں جو اب تک لیک ہو چکی ہیں؟ ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام انسان ہے نہ کہ خدا، جیسا کہ آج عیسائیت کا عقیدہ ہے، اور مسیح علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا، انہیں صلیب نہیں دی جا سکی تھی، اور انہوں نے ہی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی تھی۔ اس کے علاوہ اس انجیل میں آخری زمانے کی نشانیاں مرقوم ہیں، جن میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہیں جبکہ کافی ابھی ظاہر ہونے والی ہیں۔ اس لیے ویٹیکن کے پوپ اور اسرائیل کی صہیونی دجالی ریاست کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا کہ وادی قمران کے ان طور مار یا مخطوطات کو کبھی ظاہر نہ کیا جائے تاکہ ان کا تحریف شدہ مذہب دنیا کے سامنے منکشف نہ ہو سکے، اور اگر ایسا ہو گیا تو عالم عیسائیت کے پاس دین اسلام میں پناہ لینے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ ہمارے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ دنیا میں بہت سے اہل حق اور صالحین ابھی موجود ہیں جو اصل حقائق کی کھوج میں ہیں، جیسا کہ تورات، زبور اور انجیل میں بیان کیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ یہ زمین میرے نیک بندوں کی وراثت ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔